تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پھیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ الفاتحہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سینے میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمل لئی کر چکا سیرابی لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر،
تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔
ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، مجلس اعضاء برائے ایصال ثواب ہے، ایک مرحومہ اور ایک مؤمنہ جس نے اپنی مکمل زندگی کو دین کے راستے پر گزارا اور بہترین خدمتیں انجام دیں، بہترین کام کیے اور اپنی یاد کو اور اپنے ذکر کو اس دنیا میں چھوڑ کر گئی ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مومن یا مومنہ اس دنیا سے جاتی ہے دو طرح کے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والے یہ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آخرت میں رہنے والے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا لے کر آ رہے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو چھوڑ کر جائے تو بہترین یاد، بہترین نام اور بہترین کام، اور لے کر جائے تو بہترین ثواب اور بہترین اجر کو لے کر جائے، جس کی زندگی سے دنیا میں رہنے والے بھی خوش ہیں اور آخرت میں انتظار کرنے والے بھی راضی ہوں گے۔ اس لیے کہ خدمتوں کا صلہ، کام کا صلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نیک نامی کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ وہ اجر عطا کرے گا، وہ ریوارڈ دے گا کہ بندہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کے لیے استعمال کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے رسول ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے۔ دنیا میں نیک نامی، مقام، مرتبہ پیغمبر اسلام کا، اور آخرت میں مقام شفاعت ہے جس کے ملنے کے بعد ہمارا رسول راضی ہو جائے گا۔ وہی انداز ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے جو لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں، تقوی الہی اختیار کرتے ہیں اور جنرس بنتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واللیل میں، جسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے، اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں اور عطا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ریوارڈ پر یقین رکھتے ہیں، وصدق بالحسنى، تصدیق کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کو ایک عطا کرتا ہے، اجر دیتا ہے۔ وَنَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کبھی ہمارے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ میں خرچ کر دوں تو ختم ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرتے چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، سہولتوں کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے، بند دروازے تمہارے لیے اس کام کے بدلے میں کھل جائیں گے۔ وَنَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جو پرابلمز تمہاری زندگی میں ہیں، جو آبسٹیکلز تمہاری زندگی میں ہیں اور پریشانیاں جو تمہاری زندگی میں ہیں، نیک کاموں کے نتیجے میں وہ پریشانیاں ہم تمہاری زندگی سے دور کر دیں گے۔ کتنے لوگوں نے سفر شروع کیا نیکیوں کا، وہ دیکھتے گئے کہ دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ جو لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ پلان بناتے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پلان اور نقشہ ہی رہ جاتا ہے، کچھ کام نہیں کر پاتے، لیکن جو لوگ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اس راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں راستے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب وہ کام کر چکے ہوتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، جو لوگ نیکیوں کے راستے پر ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، ان سے سوال کریں جب آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کا تصور کیا تھا، آج آپ کا تصور کیا ہے؟ تو وہ بتائیں گے جب ہم نے شروع کیا تھا ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم آگے بڑھیں گے، اور آج اتنے راستے کھل گئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ راستے بند ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
یہ میرا موضوع نہیں ہے. آخر اس سورہ کے واللیل کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک کاموں کے بدلے ہم وہ ریوارڈ انہیں دیں گے کہ وہ اللہ کی ریوارڈ پر راضی ہو جائیں گے. یعنی جو لفظ اللہ نے رسول کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ اللہ نے جو لوگ خدمتیں انجام دیتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں. تو ایسی ہستیاں، ایسی شخصیتیں جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. خصوصی طور پر چونکہ ماں بہنیں بھی یہاں پر آئی ہوئے، وہ چاہیں تو نیکیوں کے راستے پر خود بھی چل سکتی ہیں اور پورے قافلے کو، پورے کاروان کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیت اور ایبیلٹی کو رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو انسپائر ہوا ہوں میں اور آپ بھی انشاءاللہ، تو میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کمپلیٹ میسیج دیا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر سکسسفل ہونا چاہتے ہو، چاہے بزنس میں ہو، جاب میں ہو، انڈیویجول لائف میں ہو، سوشل لائف میں ہو، یا جو لوگ انسان خدمتیں انجام دیتے ہیں، سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اس راستے میں کامیاب ہونے چاہتے ہو تو کچھ سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا. کچھ سٹیپس ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. میں سٹیپس کا ذکر کروں، آپ اسٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ صفات بھی کہہ سکتے ہیں. جو لوگ اس راستے میں چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں فراہم کرے گا، فیسلٹیز فراہم کرے گا، ایز بنا دے گا ان کی زندگی کو. پہلا سٹیج یا پہلا سٹیپ جسے فالو کرنا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں، سورہ طلاق میں ذکر کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. ہماری زندگی میں اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی ہو، اللہ کے فرامین کی پابندی ہو. جو بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. آج کی دنیا میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بندہ آسانیاں چاہتا ہے لیکن تقوی الہی اختیار کرنا نہیں چاہتا. جو لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں گناہوں سے، جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں غلط تصورات سے، جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے غلط ڈیزائر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نیکیوں کا، اچھائیوں کا اور کامیابیوں کا راستہ کھول دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. مخرجہ یعنی ایک ایگزٹ ڈور ہے. اپنے زیارتوں پر آپ گئے ہیں، عمرہ کے لیے گئے، حج پر گئے ہیں، جہاں پر یہاں پر ایگزٹ لکھا جاتا ہے مشکلات کے موقع پر بھاگنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر مخرج لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور اگر یہ دنیا میں ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر گام پر ایک پریشانی ہے، ہر قدم پر ایک مشکل ہے، ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذرا سر اٹھا کر دیکھو، کچھ ایسی جگہوں پر مخرج لکھا ہوا ہے، وہاں سے تمہیں نکلنا ہوگا. وہ مخرج کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. وہ اللہ کا ڈر انسان کی زندگی میں آئے. اللہ کا ڈر کا مطلب ہے انسان اپنے آپ کو ریسپانسیبل سمجھے. نا کبھی کبھار ہم ریسپانسیبل نہیں سمجھتے ہیں، زندگی یوں ہی گزار رہے ہوتے ہیں. جو لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں ہم اسی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں وہی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، ریسپانسیبل نہیں سمجھتے. انسان کی آنکھ جب صبح کھلتی ہے تو ایک انسان اور ایک مومن میں فرق یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو فوراً وہ ہاتھ میں بیگ لیے، بستہ لیے نکل پڑتا ہے گھر کے باہر. لیکن مومن ذمہ دار ہے، ریسپانسیبل ہے. آنکھ کھلتی ہے تو اسے سجدہ کرنا پڑے گا. آنکھ کھلتی ہے تو اسے جو کام اس کے سونپ دیے جاتے ہیں، حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. بہترین انسان وہ ہے جو ہر لمحہ یہ یاد رکھے کہ آئی ایم ریسپانسیبل. جو میں کام کر رہا ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا، جو کام میں کر رہا ہوں مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور اگر وہ کام پورا نہ کروں پھر مجھے سوال کیا جائے گا کہ میں نے کیوں پورا نہیں کیا. اگر یہ تصور ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام جو ہے گاڈ کانشیسنس ہے، اسی کا نام رائٹیسنس ہے، جو بھی ترجمہ آپ کریں. اگر ایک لمحے کے لیے انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیتا ہے، ریسپانسیبل، اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. اللہ خود بخود راستے کھول دیتا ان کے لیے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، فرسٹ سٹیج ہے، فرسٹ سٹیپ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مخرجا. بڑا خوبصورت پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. ہم اس راستے سے، اس ڈائریکشن سے انہیں رزق عطا کریں گے، پروویژن عطا کریں گے، چاہے میٹیریل ہو یا اسپریچول ہو. انسان کو اس کی امید بھی نہیں ہو سکتی ہے، جہاں سے انسان تصور نہیں کر سکتا تھا یہاں سے مجھے سہولت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے انہیں سہولت عطا کرے گا، وہیں سے انہیں ان کے لیے راستہ عطا کرے گا رزق کا، اور وہیں سے پروویژن اور زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. یرزقہ من حیث لا یحتسب. کتنے لوگ ہیں جو چیریٹی کے کام کرتے ہیں، آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسا انسان سے ہماری ملاقات ہوئی، فرسٹ میٹنگ میں ہمیں پتہ نہیں چلا یہ انسان بھی کیا ہماری مدد کرے گا. اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ظاہر کو دیکھ کر لوگ یہ تصور کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا امید ہو سکتی ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اس آرگنائزیشن کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہی انسان ہمارے سارے کام جو آرگنائزیشن کے وہ پورا کر دیتا ہے. جہاں سے انسان کو امید نہیں ہوتی ہے، جہاں انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا، جہاں ہوپس ٹوٹنے لگتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے. من حیث لا یحتسب. جہاں گمان بھی انسان کا نہیں ہوتا کہ بندہ ہماری مدد کرے گا، ہمارا کام آگے بڑھے گا. تھوڑا اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے گا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں کو آگے بڑھاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں صرف اس ایک راستے پر چلنے کے لیے، ہے نا. کسی نے حضرت ابوذر سے پوچھا، یا پیغمبر اسلام نے سوال کیا، دو روایتیں ہیں کہ حضرت ابوذر سے سوال کیا، اے ابوذر اگر لوگ تمہیں مدینے میں رہنے نہیں دیں گے تو کیا کرو گے؟ ہوتا نا کبھی انسان کو راستہ انتخاب کرنا پڑتا ہے. آج کہا جاتا ہے نا اگر ظالم یا جو لوگ زائنسٹ ہیں اگر وہ غزہ میں رہنے والے ان کو لوگوں کو غزہ میں نہیں رہنے دیں گے تو کیا کریں گے؟ واٹس دا سیکنڈ وے؟ کون سا راستہ، دوسرا راستہ کون سا ہے؟ لیکن پیغمبر اسلام نے ابوذر سے پوچھا، اے ابوذر اگر لوگ تمہیں مدینے میں نہیں رہنے دیں گے تو کیا کرو گے؟ تو ابوذر نے کہا یا رسول اللہ مکہ چلا جاؤں گا، اس سے بہتر شہر کون سا؟ اگر مکے والے راستہ دیں گے غزہ والوں کو، مکہ چلا جاؤں گا. تو پھر پیغمبر اسلام نے پوچھا اگر مکے سے بھی نکال دیے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو ابوذر نے کہا یا رسول اللہ شام چلا جاؤں گا، سیریا. پیغمبر اسلام نے پوچھا اگر وہاں سے بھی نکال دیے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت ابوذر نے کہا اس کے بعد تو سوائے قیام کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، قیام کروں گا، جان چلی جائے تو چلی جائے. جی کامیاب ہو گیا تو مجاہد کہلاؤں گا، جان چلی جائے تو شہید کہلاؤں گا، اور اس کے بعد میں قیام کروں گا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک راستہ بتاؤں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اور راستے کھول دے گا. بڑا خوبصورت پیغام ہے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی جو مسلمان پریشان حال ہیں. حضرت ابوذر نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم تو آپ کے زبان کھلنے کے انتظار ہیں، آپ پیغام دیجئے گا اس پر عمل کریں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر سارے دروازے مدینے کا، مکے کا، شام کا دروازہ تمہیں بند ہوتا ہوا نظر آئے، یہ آیت کریمہ کو پڑھتے چلے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا. کون سی آیت کریمہ ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. یہ پڑھتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تمہارے لیے راستہ کھولے گا جہاں پر تمہیں راستہ کھولنے کی کوئی امید نہیں تھی. کتنا خوبصورت پیغام ہے حضرت ابوذر کے لیے. آپ کے ذریعے سے پیغام ہماری زندگی میں ملا ہے. یہ دو سٹیپ ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد پروویژن اللہ سے ملے گا، اللہ راستہ کھولے گا. یہ دونوں چیزیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب ہمارا اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر ٹرسٹ ہو. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا نہیں، جو امتحان لے رہا ہے وہ امتحان میں پاس بھی کرے گا. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سو نہ جائیے گا. لیکن اتنی ضمانت لیتا ہوں مجلس کے بعد آپ کو جگانے کے کام بھی ہیں یہاں پر، گھبرائیے نہیں جی. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو امتحان لینے والا امتحان میں پاس بھی کرے گا. مشکلات نے امتحان ہوتا لیتا ہے پروردگار عالم، مشکلات کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے. یہ سارے مسائل وہاں حل ہوتے ہیں جہاں پر انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد کا جملہ آپ بولیں گے.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ کو زندگی میں ساتھ کر لینا، اللہ کو اپنی زندگی میں انوالو کر لینا، اللہ کے حکم کے سائے میں راستہ طے کرنا. جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا نبی اللہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے دے دیجئے گا جنگ کے میدان میں، پیغمبر اسلام نے کہا بسم اللہ. یہ مولا کانا سے بھی حدیث ہے، بسم اللہ. دشمن ہاتھ میں تلوار لے کر کہتا ہے اب آپ کو کون بچائے گا؟ اب آپ کو اپنے بارہ سنا ہے، اب آپ کو کون بچائے گا؟ پیغمبر اسلام نے مسکرا کر کہا تو یہ سمجھتا ہے انسان کو تلوار بچاتی ہے؟ نہیں، انسان کو اللہ بچاتا ہے. تلوار، سورڈ، شیلڈ، کینل، ٹینل، یہ ساری چیزیں ذریعے ہیں، وسیلے ہیں. بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پروٹیکٹ کرنے والا اللہ تبارک. وہ اگر حکم دے تو آگ گلزار بن جائے گی. جی آگ گلزار بن سکتی ہے نا. وہ اگر حکم دے پانی بچانے والا بنتا ہے، اور وہ حکم دے وہی پانی ڈبونے والا بن جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. لیکن ایک تصور یہ رہے کہ اللہ پر بھروسے کا مطلب بیٹھ جانا نہیں. اللہ پر بھروسے کا مطلب ہے چلتے چلے جاؤ. ہر چلنے والا منزل تک نہیں پہنچتا، اللہ پر بھروسہ کرو منزل تک پہنچ جاؤ گے. کہتے نہیں، ایک مثنوی میں مولانا رومی نے ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہے. وہ قصہ یہ کہ شخص چلا شکار کے لیے، ہنٹنگ کے لیے صحرا فارسٹ کی طرف نکلا. تو دیکھا کہ جب ہنٹنگ کے لیے جا رہا تھا راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک حیوان، ایک اینیمل پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں. وہ سانس لے رہا ہے. ایک حیوان ہے جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں. تو وہ سوچتا رہا اس حیوان کو کھانا کون کھلائے گا، اس کو پانی کون دے گا، یہ تو مجبور ہو کر پڑا ہوا ہے زمین پر. ابھی وہ سوچ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شیر نے شکار کیا کسی چھوٹے سے جانور کو. اس نے اپنا حصے کا گوشت کھا لیا، جو بچا کچا تھا وہ لے آیا، اس حیوان کے سرانے رکھ کر چلا گیا. تو کہا اللہ، صحرا میں، فارسٹ میں ایک مجبور حیوان کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. یوں انتظام کرتا اللہ نہیں. شیر نے بچا ہوا گوشت لایا، اس کے سرانے رکھ کے چلا گیا. وہ حیوان کھا رہا ہے، زندہ ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اور یہ انسان ہے، کبھی کبھار انسان ہے نا اوور اسمارٹ بن جاتا ہے، اوور اسمارٹ. اس نے ذہن میں سوچا کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، حیوانوں میں سب سے بڑا حیوان، سمجھدار حیوان، انٹیلیکٹ حیوان. تو اللہ جب حیوان کو رزق دے سکتا مجھے کیوں نہیں دے گا؟ میں بھی دعا کروں گا. کیو میں گیا، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس تک تو نے رزق پہنچایا ہے، اس فارسٹ میں مجھے بھی رزق پہنچا دے. مجھے بھی رزق چاہیے، مجھے پروویژن چاہیے. ایک دن انتظار کیا، دعا کی. دوسرا دن انتظار کیا، دعا کی. رزق نہیں آیا. گیلا کیا، کمپلین کیا اس نے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار ایک اینیمل کے لیے رزق اور مجھے نہیں، میں تو انسان ہوں. پتہ آواز قدرت کیا آئی؟ یہاں توکل کا لفظ معنی ہم سمجھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے، یا میرے بندے میں نے دو مثالیں تیرے سامنے رکھی تھیں. ایک آزاد فری ٹائیگر کی مثال، اور ایک مجبور اینیمل کی مثال جو زمین پر پڑا ہوا ہے. تم نے مجبور کی مثال کو لے لیا اور آزاد ٹائیگر کی مثال کو چھوڑ دیا. تیرے تو ہاتھ ہیں، تیرے تو پیر ہیں. جب ہاتھ اور پیر مضبوط ہیں تو شیر کی طرح بن، شکار کر، خود کھا اور دوسروں کو کھلا. مجبور کی مثال نہ لے تو زمین پر پڑا رہے، کوئی کھلائے تجھے. توکل کا مطلب یہ ہے ہاتھ پیر اگر مضبوط ہیں، کام کر، شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. اور ہر کام کرنے والا کامیاب نہیں ہو جاتا، وہاں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے راستہ دکھا دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل کا مطلب دعا کے ساتھ توکل، توکل کا مطلب مومنٹ کے ساتھ توکل. کام کرتے چلے جاؤ، کام کو نتیجے تک پہنچانے والا